بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر کلاس 4 اسلامیات۔ بچوں، اب تک ہم نے باب اول اور دوئم کو کمپلیٹ کر لیا ہے اکارڈنگ ٹو سلیبس۔ اب ہم باب سوئم میں اسٹارٹ کریں گے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے نزول وحی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں نزول وحی کی۔ نزول وحی سے مراد وحی کا نازل ہونا۔ وحی کیا ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں تک پہنچاتے یا بھیجتے ہیں۔ آئیے اس کی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے رہنے والے بہت بے رحم اور ظالم تھے۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کو پوجتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے اور برے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,34,000 پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں اپنے آخری اور سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک شہر مکہ کے ایک عزت دار اور بزرگی والے گھرانے قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کی طرح شرارتی نہیں تھے، بلکہ سنجیدہ مزاج تھے اور بری عادتوں اور برے کاموں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے انتہائی مشرکانہ اور جاہلانہ ماحول میں پرورش تو پائی، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود کو ان برائیوں سے بچا کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی بری حالت پر بہت پریشان رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی کی طرف مائل ہو گئے۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خادمین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا اور پانی پہنچا دیا کرتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب نظر آتے، غیبی آوازیں سنائی دیتی۔ تو یہاں تک بچوں ایسا ہے کہ عرب کا حال بتایا ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے بہت بے رحم تھے، ظالم تھے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی کرتے تھے اور وہ جھگڑے برسوں جاری رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں نبی اور پیغمبر بھیجتے رہے اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئے تھے جو بہت عزت دار گھرانہ تھا۔ آپ جب چھوٹے سے تھے تو عام بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ سنجیدہ مزاج تھے اور بری عادتوں اور برے کاموں سے دور رہتے تھے۔ پھر جب آہستہ آہستہ آپ بڑے ہوتے گئے تو آپ نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھا اور اپنی قوم کی بری حالت پہ پریشان رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ تنہا عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل تھے۔ مکہ معظمہ 3 میل کے فاصلے پہ غار ہے، وہاں آپ چلے جاتے تھے جس کا نام غار ہرا ہے، اور آپ اکثر اسی غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کا بھی سامان لے جاتے تھے، یا پھر آپ کے گھر والے یا آپ کی جو بیوی تھی، مسز تھیں حضرت خدیجہ، وہ بھی اپنے خادموں کے ہاتھ سے، خادمین کہتے ہیں نوکروں کے ہاتھ سے، ملازموں کے ہاتھ سے کھانا پانی پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسی دوران ایسا ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے اور آوازیں سنائی دینے لگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے ہم ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے لاسٹ پیراگراف پہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد۔ رمضان المبارک میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی بات میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھنے سے ایک بار پھر انکار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر کے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور عرض کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ پھر سورہ الف کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ تو بچوں ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ایک مشہور فرشتے تھے جو ہر دور میں نبیوں اور پیغمبروں کے پاس وحی لے کے آتے تھے، تو ایک دن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام پڑھانا چاہا،
لیکن چونکہ اس دور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس دور میں تو صرف تجارت ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا، اتنا پڑھائی پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار یہی کہنے لگے پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ پڑھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر آخری میں کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الگ کی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں. جو سن تو سکتے تھے نا، جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت ہیں وہ 5 آیتیں سنائی تھیں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسانوں کو باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. یہ وہ 5 آیتیں تھیں، 5 جملے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. اب پہلی وحی کا نزول، یعنی پہلی وحی تھی، یہ کیا تھا؟ پہلی وحی تھی، اس کا نزول یعنی نازل ہونا. پہلی وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نئی بات تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر کپ کپی تاہیدی تھی، یعنی کہ آپ کپ کپا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور وحی نازل ہونے کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آتے ہیں، فقیروں مسکینوں کی مدد اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لہٰذا اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اور کسی کو رسوا نہیں کرنے دے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات اور انجیل کے مشہور عالم تھے. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نزول وحی کا واقعہ سننے کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو وہی ناموس چھپے بھیدوں کا جاننے والا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا گیا تھا. یقیناً لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو جھٹلائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں گے اور اپنے وطن سے نکال دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اس پیغام کو جھٹلانے والے لوگ ہمیشہ اس سے دشمنی کرتے ہیں. اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے کام میں ضرور آپ کی حمایت کروں گا. اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے. تو بچوں ایسا ہوا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورہ الگ کی 5 آیتیں ہمارے پیارے نبی کو پڑھ کے سنائیں، تو یہ پہلی وحی تھی. جب پہلی وحی کا نزول ہوا، نازل ہوئی، تو ہمارے پیارے نبی بہت گھبرا گئے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ نئی بات تھی نا. یہ جب وہ واپس گھر تشریف لائے تو وہ بہت کپ کپا رہے تھے، ان کو بہت سردی لگ رہی تھی. انہوں نے اپنی بیگم سے کہا، اپنی مسز سے، اپنی بیوی سے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بتایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. رسوا نہیں کرے گا یعنی کبھی آپ کی کوئی انسلٹ نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ آپ کو عزت دار رکھے گا. پھر حضرت خدیجہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ایک بہت بڑے عالم تھے پرانے زمانے کے. انہوں نے جب سارا واقعہ سنا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، مشہور فرشتے جو پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کے آتے رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نبوت نازل فرمائیں گے اور اس کا خاص اعلان ہوگا. اور اگر اس وقت اعلان تک میں زندہ رہا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے کام میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے. تو بچوں آگے کیا ہوا ہم یہ اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے بچوں، اللہ حافظ.